اور 3 چیزیں جو ہیں یہ انسان کو خوبصورت بناتی ہیں۔ دیکھنے میں کتنا ہی پرکشش، کتنا ہی صاحب منصب، کتنا ہی صاحب اقتدار، کتنا ہی صاحب جائیداد و اولاد کیوں نہ ہو، اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہیں تو وہ ٹکے کا آدمی نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ینہا، روکتا ہے اللہ پاک آپ کو، کس چیز سے روکتا ہے؟ ان الفحشاء، فحش سے روکتا ہے۔ ہر وہ کام جو بے حیائی کا کام ہے، ہر وہ کام جس کا سیکس اور جنس سے تعلق ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ہر انسان کی قسمت میں زنا لکھ دیا گیا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں کا زنا ہے، دل کا زنا ہے، دماغ کا زنا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تائید کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ تو عزیز دوستو، ہر وہ کام جو بے حیائی، حیا کے اوپر حملہ کرے اور بے حیائی کا کام ہو، وہ سارے کے سارے اس میں وہ سارے کے سارے برے کام آ گئے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق۔ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، صرف زنا کے قریب نہ جاؤ، بلکہ اسباب زنا، محرکات زنا جو انسان کو بدکاری کے اوپر آمادہ کرتے ہیں، کوئی ایسی فلم، کوئی ایسا ڈرامہ، کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا گانا، کوئی ایسے دوست، کوئی ایسی مجلس جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرے اور انسان کی ترغیب دے گناہ کی طرف، تو میرے عزیز دوستو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کے کردار کو تباہ کرتی ہے۔ جی بے شک وہ دیانتدار ہے، بے شک وہ لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے جنسی معاملات خراب ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بد کردار شخص ہے، وہ ایک کردار ہی اسی چیز کا نام رکھا گیا ہے۔ جی تو فرمایا یہ گیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسانوں کو تباہ کرتی ہے، انسانی معاشرے کو تباہ کرتی ہے، انسان کی سیرت کو تباہ کرتی ہے، وہ بے حیائی۔ شیطان کا انسانوں کی سیرت کو تباہ کرنے کے سلسلے میں سب سے مؤثر ٹول، سب سے مؤثر طریقہ اور سب سے اچھا ہتھیار یہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کا سب سے پہلے ذکر کیا۔ اللہ پاک کے رسول نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، نہ فاحش ہوتا ہے نہ متواحش ہوتا ہے۔ جی وہ سنجیدہ ہوتا ہے، باوقار، گھن آتی ہے اس کو، نفرت ہوتی ہے اس کو۔ جس طرح کوئی پاکیزہ ذوق انسان بدبو میں نہیں بیٹھ سکتا، اس طرح مومن کسی ایسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوں، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دوسری بات جو کی گئی ہے جو انسانی زندگی کو بدصورت بناتی ہے وہ ہے منکر، جس کا طبیعت انکار کرتی ہو، شریعت انکار کرتی ہو، آپ ایسا کام کریں۔ ایسا کام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، اللہ کے قرآن نے روکا ہے۔ اور یہ منکرات میں تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ پہلے گناہ اور گناہوں کی ساری قسمیں وہ جو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی سے پھیلتی ہیں، منکر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر وہ کام جس کی پشت کے اوپر غصہ ہو، جو غصہ ہو، یہ چیزیں منکرات کو پھیلانے والی ہیں۔ وہاں جنس اور یہاں غصہ، اور غصہ ایک ایسی چیز ہے جس طرح یہ دیکھیں شراب حرام ہے، سارے جانتے ہیں شراب حرام ہے۔ کیوں حرام ہے شراب؟ ایک مشروب ہی تو ہے نا یار، اس کو کیوں حرام کیا گیا ہے؟ اس لیے حرام کیا گیا ہے، وہ ایک شربت ہی ہے، کیا ہے اس کو کیوں حرام کیا گیا ہے؟ اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ وہ انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز، آپ کی سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا عقل ہے، وہ عقل کے اوپر جا کر حملہ کرتی ہے۔ اور جس طرح شراب یا کوئی نشہ انسان کے عقل کو، اس کے دل و دماغ کو معوف کر دیتا ہے، اس طرح غصہ بھی انسان کے عقل اور اس کے دل و دماغ کو معوف کرتا ہے۔ اس لیے ہر وہ کام جس کی پشت کے اوپر غصہ ہو، ہاں جی، اور جو انسان کو ایسے کام کرنے پہ مجبور کرے جو جن کو طبیعت پسند نہیں کرتی، شریعت پسند نہیں کرتی، وہ سارے کا سارا۔ یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے معروف و منکر، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ معروف اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک رواج ہے، مثلا ایک رواج ہے کہ یہاں ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں اور یہ معروف ہے یہاں پہ، اگر یہاں ہم پینٹ پتلون پہن کر بیٹھیں، حالانکہ لباس ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ منکر ہے۔ یہاں رواج ہے شلوار قمیض کا، یہاں آپ وہ پہنیں۔ اس طرح کے کام جو بالعموم رائج ہو گئے ہوں اور جن کی شریعت نے ممانعت بھی نہ کی ہو، کوئی ایسا کام کر دینا جو دوسروں سے انسان سفید کوا نظر آئے، مختلف نظر آئے، جن کو طبیعت لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو ایسے کاموں سے بھی شریعت نے روکا ہے۔ تیسری چیز جو کہے گے وہ ہے بخش۔ بخش کا معنی ہے بغاوت، بخش کا معنی ہے سرکشی، حد سے تجاوز کرنا، اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا۔ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا یہ معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی کا سبب ہے، انسان کی زندگی کو بھی، انسانی معاشروں کو بھی تباہ کرنے والی حرکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدود کھینچ دی ہیں۔ مومن کی مثال اللہ کے رسول نے دی ہے، یہ ایک کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا گھوڑا ہے،
ہاں جی، یہ اس حد تک جا سکتا ہے جہاں تک اس کی رسی جاتی ہے، اس سے آگے جب جاتا ہے تو یہ حد سے تجاوز کرتا ہے جی۔ ان دو چیزوں کے نتیجے میں یہ بغض، یہ سرکشی پیدا ہوتی ہے، یہ بھی معاشرے کو تباہ کرتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بغض کا مرتکب اگر چھوٹے پیمانے پر اقتدار رکھتا ہے تو فساد چھوٹے پیمانے پر پھیلتا ہے، اگر کوئی بڑے پیمانے پر ہو تو فساد بڑے پیمانے پر پھیلتا ہے۔ جب دنیا کی باغ ڈور ہی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو سرکشی کرنے کو، زیادتی کرنے کو، دوسروں کے حق مارنے کو، دوسروں کی خوشیاں اور رزق کھینچنے کو، چھیننے کو اس کو گناہ نہ سمجھتے ہوں، تو پھر دنیا جو ہے جیتے جی عذاب بن جاتی ہے، جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اس وقت میرے عزیز دوستو، بغض کا راز ہے مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، بغض کا راز ہے، سرکشی کا راز۔ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، اس کو نہ خدا کا خوف ہے نہ خدا کی مخلوق کا خوف ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں میرے عزیز دوستو، یہ انسان کی زندگی کو بدصورت بناتی ہیں، ناکام بناتی ہیں۔ ایک فحشاء، اور دوسرا منکر، اور تیسرا بغض۔ پھر اللہ پاک نے یعظکم، اللہ پاک تو اس کا تمہیں واعظ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں درس سناتا ہے، تمہیں تقریر کر نصیحت کرتا ہے تمہیں، کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔